اب اس خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پر بھی کسی نے اس پر دعویٰ کیا، عدالت میں پٹیشن دائر کی کہ یہ کبھی شیو کا مندر تھا، اور یہ جو حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہاں شیو کا مندر تھا، وہ تو 800 سال سے حضرت خواجہ اجمیری کی درگاہ موجود ہے، مزار مبارک تو اس وقت موجود ہے، ملک ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ ان کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، عقیدت و محبت کے ساتھ پہنچتے ہیں، سلام کا درود کا نذرانہ پڑھتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر وہ اپنے دلوں کو سکون پاتے ہیں، اطمینان اور قرار کا سامان حاصل کرتے ہیں، اولیاء کا فیض پانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں صرف ہندوستان سے نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی دور دور سے لوگ ان کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور عقیدت مند وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے والوں میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بہت بڑی جماعت ہے جو ہر سال خواجہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور 1-2 سال سے نہیں، 800 سال کا عرصہ ہو لگا۔ اب اس سے پوچھو کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے آپ کو کہاں سے یہ بات ملی؟ جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہا ہے وہ 50-60 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے، زیادہ سے زیادہ 80-90 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے، اس کا ریفرنس دے کر 800 سال پرانی بات کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں تو کچھ ہوگا نہیں ہوگا وہ بعد میں ہوگا، کچھ بھی تو ہونے کا تو نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے میرے لیے ایک پیغام ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آج اس ملک میں ضرورت ہے تمہیں خواجہ اجمیری کے مشن کو آگے بڑھانے کی، تمہیں ضرورت ہے آج خواجہ اجمیری کے راستے پر چلنے کی۔ ان کا جو امن کا پیغام تھا، ان کی جو دینی دعوت تھی، دینی تحریک اور مشن جو ان کا تھا، آج ضرورت ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک جب حالات لے آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوئے ہوئے کو جگانے کا، غفلت میں پڑے ہوئے کو بیدار کرنے کا پیغام ہے۔ یہ پیغام مجھے اور آپ کے لیے ہے کہ کب تک تم سوتے رہو گے، کب تک تم غفلت میں زندگی گزارو گے، کب تک تم آپس میں اختلاف کرتے رہو گے، کب تک تم آپس میں لڑتے پھرتے رہو گے، کب تک تم چھوٹی چھوٹی مسئلوں کے ذمہ دار ہو کر آپس میں لڑتے رہو گے، کب تک مسلمان ایک دوسرے کا گلپٹی پکڑتا رہے گا، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ ایک ہو جاؤ، نیک بن جاؤ، اور ساتھ ہی یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ جو مشن بزرگان دین، کیوں انہوں نے اپنا وطن چھوڑا تھا، کیوں بخارا اور سمرقند اور بغداد جو اس وقت اسلامی سلطنت کے بہت ہی عظیم الشان بستیاں تھی، بہت ہی بڑی آبادیاں تھی، کیوں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، کیوں پردیس میں آ گئے، کیوں یہاں انہوں نے زندگی بتا دی؟ کیا ان کا مقصد تھا؟ اور ہم بھول گئے اس لیے کہ ہم یہاں پیدا ہو گئے، ہم بھول گئے اس لیے کہ یہاں ہمارے آبا و اجداد رہے، اس لیے بھول گئے کہ یہاں ہمارا مکان ہے، اس لیے بھول گئے کہ یہاں ہماری تجارت ہے۔ او اللہ کے بندو، ان بزرگوں کے مشن کو دوبارہ زندہ کرو، ان کی تحریک کو دوبارہ زندہ کرو۔ آج یہی پیغام خواجہ اجمیری کے دربار سے ہم کو مل رہا ہے کہ کہاں سوئے ہوئے ہو کہ آج دشمن کو اتنی ہمت ہوگی کہ وہ ہم پر دعویٰ کر رہا ہے؟ کہاں چاہنے والے کہاں سو گئے؟ ماننے والے کس غفلت کے کس کھائی میں وقت گزار رہے ہیں؟ کہاں یہ وقت بتا رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنی تاریخ کا نہیں پتا۔ تاریخ پڑھو، پھر سے آگے بڑھو۔ محبتوں کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، حسن اخلاق کے ذریعے اسلام کی روشنی اور یہ کرنیں گھر گھر روشن ہوئی ہے۔ پھر سے وہ اخلاق اپناؤ، پھر سے وہ محبت کو عام کرو، پھر سے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دو۔ یہ ملک بڑا پیارا ملک ہے، یہ وطن بڑا پیارا وطن ہے، یہاں کی مٹی بزرگوں کی مٹی ہے، یہاں کی مٹی میں ہمارے آبا و اجداد کا خون ملا ہوا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے نہ ہوئے تو پھر کون کھڑا ہوگا؟